السلام علیکم ناظرین، دنیا کے حالات کچھ بھی ہوں لیکن بزرگان دین کے مزارات جگمگا رہے ہیں۔ وہاں مایوسی و محرومی کے بجائے عجب سا سکون و اطمینان ہے۔ غموں کو بھول کر ہر کوئی مسکرا رہا ہے، عقیدت و محبت کے پھول برسا رہا ہے۔ ایک ایسی ہی روحانی محفل میں ہم آپ کو اپنے چینل لرن آن لائن وتھ فیضان خان کے ذریعے لے چلتے ہیں۔ اب میں چلتا ہوں شاعر کے حضور، جس کا نام نامی ہے ساحل عارفی۔ ساحل عارفی کی بڑی خوبی ہے، کبھی ان کا ایک مصرع اتنا کام پڑ جاتا ہے یا ایک شعر کہ کہیں تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی عجیب ہے، کبھی کبھی دل میں بات ڈالتا ہے۔ بڑے لوگوں کی بات بڑے لوگوں کی نہیں پڑتی، لیکن چھوٹے شعراء کی بات بہت چھوٹے لوگوں کے دل میں پڑ جاتی ہے اور بات بن بھی جایا کرتی ہے۔ ایک شاعر تھے اس شہر میں، حضرت فیروز نظامی۔ وہ چونکہ بعض بریلوی کے تھے تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا پکے بریلوی ہیں، لہٰذا جو اس علاقے کے حسنی اور حسینی تھے، میں ان کے نام نہیں لے رہا ہوں، سید لوگ تھے، لیکن ان سیدوں کے دل کو ان کی یہ ربائی توڑ نہیں سکی۔ انہوں نے کہا کہ معکوس افاقہ نہیں دیکھا جاتا، ویران علاقہ نہیں دیکھا جاتا، بے چین ہے دل کوچے حضرت کے لیے، اب آنکھ کا فاقہ نہیں دیکھا جاتا۔ اس علاقے میں جو علماء تھے حسنی اور حسینی لوگ، وہ فیروز نظامی کی آنکھوں کا فاقہ نہیں دیکھ سکے۔ نتیجہ یہ ہوا حج تو حج کو عمرہ بھی نہیں کر سکے۔ یہ وہ بڑے مولوی تھے جو ہر سال عمرہ کرتے تھے، بہت مال بٹور کے لاتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن مخدوم شاہ مینا کے سجادہ نشین جو بہت کم عمر ہیں، بہت جونیئر ہیں بعض کے لوگوں میں، ان کے دل کو ساحل عارفی بظاہر معمولی شاعر، ان کا یہ شعر متاثر کر گیا کہ میں کیسے جاؤں میرے پاس مال و زر نہ پیسہ ہے، میں کیسے جاؤں میرے پاس مال و زر نہ پیسہ ہے، تصور چل مدینے چل تجھے کب کس نے روکا ہے۔ یہ شعر پڑھنا تھا، ان کا دل مچل گیا، اللہ نے ان کے دل کی دنیا کو بدلا۔ انہوں نے مجھے بلایا، اشارے سے نظامت میں کر رہا تھا، سالانہ عرس تھا، کئی سال ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ساحل عارفی صاحب کا عمرہ پکا۔ میں نے کہا جائیں گے کیسے؟ کہا کہ میں کروں گا، انتظام تو حضرت مخدوم شاہ مینا کریں گے۔ اس کے بعد میں نے کہا ان کے پاس پاسپورٹ کے پیسے بھی نہیں، کہا وہ بھی میں دیتا ہوں۔ لہٰذا ان کا عمرہ ہوا، چند مہینے اس میں لگ گئے کاغذی کارروائی میں، اور وہ عمرہ کافی مہنگا پڑا۔ جو کام 60,000 میں ہو سکتا تھا وہ 1 لاکھ میں ہوا، لیکن ساحل عارفی صاحب حج عمرہ کر کے رہے۔ یہ وہ نصیب شاعر ہے۔ اسی درگاہ میں انہوں نے ایک شعر چھوڑا جو آج تک زندہ ہے اور زندہ رکھے گئے ہیں کہ میرا لمس پائیں تو بول اٹھیں ابھی بتکدے کے تمام بت، میرا لمس پائیں تو بول اٹھیں ابھی بتکدے کے تمام بت، مگر اے خدا تیرے خوف سے کبھی پتھروں کو چھوا نہیں۔ یا یہی انہوں نے یہ شعر کہا کہ تیرے نام کے جو الف میں ضم کوئی حرف ہے تو وہ میم ہے، یہی میم میری شناخت ہے، کوئی میم جیسا ہوا نہیں۔ یہ ہے جناب ساحل عارفی جو آپ کے روبرو ہیں، اور جو کچھ چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جناب ساحل عارفی حضرات گرامی، بہت خوبصورت محفل خانقاہی کلام پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں بہت ہی خوبصورت نظامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں جناب رضوان فاروق صاحب۔ بہت خوبصورتی سے مشاعرہ چلا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، 2-3 شعر نعت کے میں پہلے پیش کرتا ہوں۔ جی عطا۔ وفاداروں کی بن آئی، خطا کاروں کی بن آئی، وفاداروں کی بن آئی، خطا کاروں کی بن آئی، وفاداروں کی بن آئی، خطا کاروں کی بن آئی، حضور آئے تو ہم جیسے گناہ گاروں کی بن آئی۔ بہت خوب ساحل بھائی۔ وفاداروں کی بن آئی، خطا کاروں کی بن آئی، حضور آئے تو ہم
ہم جیسے گناہگاروں کی بن آئی، حضور آئے تو سارے ہی گناہگاروں کی بن آئی۔ عرب کا چاند نکلا تو ضیا پہنچے جہانوں میں، عرب کا چاند نکلا تو ضیا پہنچے جہانوں میں، عرب کا چاند نکلا تو ضیا پہنچے جہانوں میں، یہاں ذرے چمک اٹھے وہاں تاروں کی بن آئی، یہاں ذرے چمک اٹھے وہاں تاروں کی بن آئی، حضور آئے تو ہم جیسے گناہگاروں کی بن آئی، وفاداروں کی بن آئی۔ اور اس نعت کا ایک شعر اور پیش کرتا ہوں، سماعت کرنا۔ نبی محترم مکے سے ہجرت کر کے جب آئے، نبی محترم مکے سے ہجرت کر کے جب آئے، نبی محترم مکے سے ہجرت کر کے جب آئے، تو ان ویران نبی محترم مکے سے ہجرت کر کے جب آئے، تو اہل دل مدینے کے ان انصاروں کی بن آئے، تو اہل دل مدینے کے ان انصاروں کی بن آئی، تو اہل دل مدینے کے ان انصاروں کی بن آئی، حضور آئے تو ہم جیسے گناہگاروں کی بن آئی، حضور آئے تو ہم جیسے گناہگاروں کی بن آئی، اور نبی کے پائے اقدس کی فضیلت دیکھیے ساحل، نبی کے پائے اقدس کی فضیلت دیکھیے ساحل، نبی کے پائے اقدس کی فضیلت دیکھیے ساحل، کہ ان ویران رستوں اور ان غاروں کی بن آئی، حضور آئے ہم جیسے گناہگاروں۔ حضرات گرامی، منقبت کے 2 مصرے کیے گئے ہیں، میں ایک مصرے پہ ایک مطلع ایک شعر حاضر کرتا ہوں، اور اس کے بعد ایک دوسرے مصرے پہ 2-3-4 شعر سماعت فرمائیں حضرات۔ نبی کے در سے ہے سب کو عقیدت بھی محبت بھی،
نبی کے در سے سب کو ہے عقیدت بھی محبت بھی، نبی کے در سے سب کو ہے عقیدت بھی محبت بھی، یہاں پر ہم نے پائی ہے شریعت بھی طریقت بھی، یہاں پر ہم نے پائی ہے شریعت بھی طریقت بھی۔ اور بطور خاص یہ دوسرا شعر ہے ان کا فیض جاری شہر و شہروں گاؤں گاؤں میں، ہے ان کا فیض جاری شہر و شہروں گاؤں گاؤں میں، ہے ان کا فیض جاری شہر و شہروں گاؤں گاؤں میں، دلوں پر راج کرتے ہیں فصاحت بھی صباحت بھی، ان کا فیض جاری شہر و شہروں گاؤں گاؤں میں، ہے ان کا فیض جاری شہر و شہروں گاؤں گاؤں میں، دلوں پر راج کرتے ہیں فساد بھی صباحت۔ ہے ان کا فیض جاری شہروں شہروں گاؤں گاؤں میں، ہے ان کا فیض جاری شہروں شہروں گاؤں گاؤں میں، دلوں پر راج کرتے ہیں فساد بھی صباحت بھی۔ دلوں پر راج یہ سگریٹ اگر پینے ٹھیک ہو جائیں گے، یقین جانے لوگ پیتے ہیں یہ کھاتے ہیں سگریٹ۔ دلوں پر ہے ان کا فیض جاری شہروں ہے ان کا فیض جاری شہروں شہروں گاؤں گاؤں میں، ہے ان کا فیض جاری شہروں شہروں گاؤں گاؤں میں، دلوں پر راج کرتے ہیں فصاحت بھی صباحت بھی، دلوں پر راج کرتے ہیں فصاحت بھی صباحت بھی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اسی لیے میں تحت میں دھیان لگا کے رکھتا ہوں برے وقتوں میں لیے، پڑھیے آرام کریں جیسے چاہیں پڑھیں۔ یہاں سب شعر سننے والے ہیں، اس لیے شعر ہم پیش کرتے ہیں، ترنم اور تحت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
नाम रिपीट कीजिए फिर से पढ़िए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये खुद आए नहीं लाए गए। नहीं, हम समझ रहे हैं सर। अतः यहाँ कुछ इस अदा से दिलबरी के फूल बढ़ते हैं। यहाँ कुछ इस अदा से दिलबरी के फूल बढ़ते हैं, न क्यों हो शाद हम फैज़े नबी के फूल बढ़ते हैं। न क्यों हो यहाँ कुछ इस अदा से दिलबरी के फूल बढ़ते हैं, न क्यों हो शाद हम फैज़े नबी के फूल बढ़ते हैं। न क्यों हो शाद हम फैज़े नबी के फूल बढ़ते हैं। और ये महफिल है रज़ा की, तीरगी दिल की मिटाएगी। यह है महफिल रज़ा की, तीरगी दिल की मिटाएगी। यह है महफिल रज़ा की, तीरगी दिल की मिटाएगी। यहाँ तो मारिफत के रोशनी के फूल बढ़ते हैं। यहाँ तो मारिफत की रोशनी के फूल बढ़ते हैं। यहाँ तो मारिफत की रोशनी के फूल बढ़ते हैं। और कोई राही रहे हक से भटक जाए कहाँ मुमकिन। कोई राही रहे हक से भटक जाए कहाँ मुमकिन। रज़ा की हर कदम पर रहबरी के फूल बढ़ते हैं। कोई राही रहे हक से भटक जाए कहाँ मुमकिन। कोई राही रहे हक से भटक जाए कहाँ मुमकिन। रज़ा की हर कदम पर रहबरी के फूल बढ़ते हैं। रज़ा की रहबरी के हर कदम पर फूल बढ़ते हैं। और बतौर ख़ास ये शेर मुलाज़ा फरमाएं, यहाँ बदले हुए देखे हैं मानी मौत की हमने। बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं, यहाँ बदले हुए देखे मानी मौत की हमने। यहाँ तो मौत पर भी जिंदगी के फूल बढ़ते हैं। जिंदगी के फूल बहुत उम्दा भाई साहिब है। बहुत यहाँ बदले हुए देखे मानी मौत की हमने। यहाँ बदले हुए देखे मानी मौत के हमने। यहाँ तो मौत पर भी जिंदगी के फूल बढ़ते हैं। वाह वाह वाह। मौत पर भी जिंदगी के फूल बढ़ते हैं। जुनूने इश्क में उशाक रक्सा हैं यहाँ साहिल। जुनूने इश्क में उशाक रक्सा हैं यहाँ साहिल। हर एक जानिब इन्हीं की आशिकी के फूल बढ़ते हैं। आशिकी के फूल। यहाँ बदले हुए अगर यही सूरत हाल नहीं तो उनको कहा पड़ेगा, कहना पड़ेगा या उस्ताद खांसी लग गई। असल में कई दिनों से तबीयत बस इसीलिए तो दर पे हाजिर में यहाँ से शिफा जरूर हासिल हो। यहाँ बदले हुए देखे मानी मौत की हमने। यहाँ बदले हुए देखे मानी मौत के हमने। यहाँ तो मौत पर भी जिंदगी के फूल बढ़ते हैं। यहाँ तो मौत पर भी जिंदगी के फूल बढ़ते हैं। और जुनूने इश्क में उशाक रक्सा है यहाँ साहिल। जुनूने इश्क में उशाक रक्सा है यहाँ साहिल। हर एक जानिब इन्हीं की आशिकी के फूल बढ़ते हैं। वाह 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 वाह। बहुत अच्छी शायरी से नवाजा मोहतरम दीदी आपके लिए। मोहतरम साहिद आरफी साहब ने खांसी आए या कुछ हो, लेकिन शायरी जो है वो दिल पे असर करती है। जो बात दिल से निकलती है वो दिल तक पहुंचती है। ये साहिब दिल शायर हैं, इसीलिए इनके एक शेर ने इनको उम्रे की सादर बख्शी और तकरीबन 2 महीने तक इनके ऊपर वही असरार मुरतब रहे। बहुत मुश्किल से दुनिया गाली भाई और फिर से बगैर दाढ़ी के हुए।
वरना दाढ़ी काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी थी और ये मतलब ये लग रहा था कि अब ये हज के करीब है, लेकिन दाढ़ी हटा के इन्होंने फिर पीछे खुद को लाए। अब खुदा करे कि ये साहिब दाढ़ी भी हो जाए और साहिब मारिफत तो ही है, और उसके बाद फिर ये उस बारगाह तक पहुँचें जहाँ से ये मकामात मुक़द्दसात देख के अपने दिल की आँखों को नूरानी करके वहाँ से कस्ब करके हमारे दरमियान आए, और हमने इनसे बहुत कुछ कस्ब किया। बहुत अच्छी शायरी करते हैं साहिल आरफी साहब, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। हर दौर में अच्छे शेर उन्होंने कहे हैं, ये कहते रहते हैं, थकते नहीं हैं। बहरहाल अभी फिर एक मुशायरा होगा, फिर आपको दावत दी जाएगी कि लिफाफा भी बढ़ा दिया जाएगा। तो साहिल आरफी साहब से सब बातें मैं इसलिए करता हूँ ताकि ये ना लगे कि मतलब मैं भी दूसरों की तरह इनकी कदर नहीं करता। तो होता ये है कि जो लोग कद क़ामत के बड़े बज़ाहिर लंबे चौड़े होते हैं वो धोखा भी देते हैं। इनकी शायरी जो है वो धोखा देती है इनकी जसामत से कि ये बज़ाहिर मुनहनी से हैं लेकिन अंदर से ये पहाड़ जैसा दिल लगते हैं, वो फ़न है इनके यहाँ। बहरहाल अब मैं चलता हूँ सलीम ताबिश साहब के हुज़ूर। उससे कबल मैं चाहता हूँ जनाब नवाज़ सईदी साहब, जिन्होंने अभी एक आपको मनक़बत सुनाई थी, दूसरी मनक़बत अभी है इनके थैले में। तो जब ये यहाँ से वाबस्ता रह के 5 दिन मुसलसल मेहनत करके और साल भर तक मैगज़ीन मुरतब करके कलाम कह सकते हैं, डबल कलाम, और जो लोग एक कलाम कह के थक जाते हैं तो ज़रूरी है कि वो आईना फिर से उनके सामने रखा जाए नवाज़ सईदी साहब के रूप में, वो माइक पर आएँ और अपने कलाम सुनाएं। साहब की इजाज़त से मनक़बत में चार पेश खिदमत मुलाज़ा फरमाएं, तब इसके दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वली अल्लाह के दर पे खुशी के फूल बटते हैं, वली अल्लाह के दर पे खुशी के फूल बटते हैं, वली अल्लाह के दर पे खुशी के फूल बटते हैं, समन के फूल बटते हैं, हंसी के फूल बटते हैं, समन के फूल बटते हैं, हंसी के फूल बटते हैं, वली अल्लाह के दर पे खुशी के फूल बटते हैं। और ये भी शायद फरमाए, सरापा रहमत है ये उर्से पाक की महफिल, सरापा रहमत है ये उर्से पाक की महफिल, यहाँ पर यहाँ हर वक्त अमनो आशिकी के फूल बटते हैं, यहाँ हर वक्त अमनो आशिकी के फूल बटते हैं, वली अल्लाह के दर पे खुशी के फूल बटते हैं। शहंशाह रज़ा की जिंदगी के गोश गोशे से, शहंशाह रज़ा की जिंदगी के गोश गोशे से, रज़ाए हम अदाए बंदगी के फूल बटते हैं, रज़ाए हम अदाए बंदगी के फूल बटते हैं, वली अल्लाह के दर पे खुशी के फूल बटते हैं। बहुत मसरूर करता है नजारा इनकी चौखट का, बहुत मसरूर करता है नजारा इनकी चौखट का, यहाँ पर सुबह 9 से दिलकशी के फूल बटते हैं, यहाँ पर
صبح سے دلکشی کے پھول بٹتے ہیں، بہت مسرور کرتا ہے نظارہ ان کی چوکھٹ کا، یہاں پر صبح نو سے دلکشی کے پھول بٹتے ہیں، ولی اللہ کے در پہ خوشی کے پھول بٹتے ہیں، جو مل جائے غلامی کی سند ان کی حضوری سے، جو مل جائے غلامی کی سند ان کی حضوری سے، اس سے زندگی میں تازگی کے پھول بٹتے ہیں، تو اس سے زندگی میں تازگی کے پھول بٹتے ہیں، ولی اللہ کے در پہ خوشی کے پھول بٹتے ہیں۔ اللہ فرمائیں یہاں آتے ہی سینہ نور سے معمور ہوتا ہے، یہاں آتے ہی سینہ نور سے معمور ہوتا ہے، یہاں آتے ہی سینہ نور سے معمور ہوتا ہے، یہاں عرفان حق کی روشنی کے پھول بٹتے ہیں، یہاں عرفان حق کی روشنی کے پھول بٹتے ہیں، ولی اللہ کے در پہ خوشی کے پھول بٹتے ہیں۔ اور تسبیح کی شرط ملازہ فرمائیں، تہی دامن کو بھر لو طالبان علم و فن آ کر، تہی دامن کو بھر لو طالبان علم و فن آ کر، رضا کے در پہ علم و آگہی کے پھول بٹتے ہیں، رضا کے در پہ علم و آگہی کے پھول بٹتے ہیں، ولی اللہ کے در پہ خوشی کے پھول بٹتے ہیں، دیوانے کیف و مستی میں یہ نغمہ گاتے جاتے ہیں، دیوانے کیف و مستی میں یہ نغمہ گاتے جاتے ہیں، دیوانے کیف و مستی میں یہ نغمہ گاتے جاتے ہیں، رضا کے در سے دیکھو بے خودی کے پھول بٹتے ہیں، رضا کے در سے دیکھو بے خودی کے پھول بٹتے ہیں، ولی اللہ کے در پہ خوشی کے پھول بٹتے ہیں۔ اور محترم ملازہ فرمائیں، بفیض پیر تم پکڑے رہو دامن نوازن کا، بفیض پیر تم پکڑے رہو دامن نوازن کا، بفیض پیر تم پکڑے رہو دامن نوازن کا، اسی سے سہن دل میں عاشقی کے پھول بٹتے ہیں، اسی سے سہن دل میں عاشقی کے پھول بٹتے ہیں، بفیض پیر تم پکڑے رہو دامن نوازن کا، اسی سے سہن دل میں عاشقی کے پھول بٹتے ہیں، ولی اللہ کے در پہ خوشی کے پھول بٹتے ہیں، سمن کے پھول بٹتے ہیں، ہنسی کے پھول بٹتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھی شاعری اور بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا۔ کاش کی طاقت ہم لوگوں کو مل جائے، خاص کر جناب ساحل عارفی صاحب کو، یہ کھانسنا ان کا بند ہو جائے اور طاقت میں سب تبدیل ہو جائے۔
لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔